بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ حدیث مبارکہ آپ کو بے حد پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چٹان پر دیکھا جس پر کھڑے ہو کر وہ زور زور سے مسلمانوں کو آواز دے رہے تھے، اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ اور میں ان کے کان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کٹا ہوا تھا اور ہل رہا تھا اور وہ پورے زور سے جنگ کر رہے تھے، انہیں کان کی تکلیف کا احساس بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے 2 آدمی مقرر کیے۔ جب ساتھیوں میں غفلت اور سستی آ جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخالفوں پر حملہ کر دیتے اور تلوار کو خون میں اچھی طرح رنگ کر ہی واپس آتے اور فرماتے، اے مسلمانوں، مجھے معذور سمجھو کیونکہ میں اسی وقت واپس آتا ہوں جب میری تلوار کند ہو جاتی ہے اور مزید کاٹنا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صفوں کے درمیان دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، اللہ کی قسم، ان کے حکم کے خلاف ورزی کی جائے گی اور ان کے لشکر کی مدد چھوڑ دی جائے گی۔ پھر کہا، اے ہاشم، جنت ان چمکدار تلواروں کے نیچے ہے۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے شہید ہو کر ملاقات کروں گا۔ اے ہاشم، تو کانا ہے اور کانے آدمی میں خیر نہیں ہوا کرتی ہے، وہ لڑائی کے میدان پر چھا نہیں سکتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر حضرت ہاشم جوش میں آ گئے اور انہوں نے جھنڈا ہلایا اور یہ کہا کہ یہ کانا اپنے گھر والوں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرتا رہا ہے، اس تلاش میں ساری زندگی گزار ڈالی اور اب وہ اس سے اکتا گیا ہے۔ اب یہ کانا یا تو دشمن کو شکست دے گا یا پھر شکست کھائے گا، یعنی فیصلہ کن جنگ کرے گا۔ پھر صفین کی ایک وادی میں چلے گئے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، گویا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے جھنڈا تھے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ صفین کی جس وادی میں جاتے تو وہاں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے وہ سب ان کے پیچھے چل پڑتے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ہاشم، آگے بڑھو، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کنارے میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے زوردار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے۔ اللہ دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے حملہ کیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام لشکر والوں کے لیے گویا جھنڈے کی طرح تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔